السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بغیر تاخیر کیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے۔ اگر دین میں تشدد کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دین میں تشدد سے کام مت لو۔ شریعت کا جو حکم جیسا ہے ویسا ہی عمل کرو، تشدد مت کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں پہلی قسم کے چھٹے مبحث میں یہ پورا باب قائم کیا ہے، دین کو تحریف سے بچاؤ، دین کو بگڑنے مت دو۔ اس باب میں شاہ صاحب نے 7 اسباب بیان کیے ہیں جس سے دین خراب ہو جاتا ہے، دین بگڑ جاتا ہے۔ 7 اسباب بیان کیے ہیں۔ ان 7 اسباب میں سے ایک سبب تشدد بھی بیان کیا ہے۔ ایک سبب تہاون، دین کی بے قدری کرنا، اس سے بھی دین بگڑ جاتا ہے۔ ایک تشدد، دین میں سختی کرنا، اس سے بھی دین بگڑ جاتا ہے۔ ایک ہے تعمق، دین کی گہرائی میں اترنا۔ یہ 3 سبب بیان کیے ہیں، تعمق، تہاون اور تشدد۔ باقی جو 4 سبب ہیں ان کو میں چھوڑتا ہوں، کبھی بیان کروں گا۔ ابھی تو یہ 3 بیان کر رہا ہوں جن کی وجہ سے دین بگڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی دین نہیں آنا۔ بس ضروری تھا کہ دین اسلام کو ایسا مضبوط کر دیا جائے کہ وہ قیامت تک اپنی اصلی شکل میں باقی رہے۔ گزشتہ ادیان بگڑ جاتے تھے تو نیا نبی آتا تھا، نئی کتاب آتی تھی، پھر وہ بگڑ گیا تو نیا نبی آیا، نئی کتاب آئی۔ مگر حضور تو امام الانبیاء ہیں، جب امام صاحب آ گئے تو اب کون آئے گا؟ اب تو کوئی نبی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اور پوری امت کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ بس حضور کا جو لایا ہوا دین ہے، دین اسلام، اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اور دین باقی رہتا ہے اپنی کتاب سے۔ اگر کتاب ضائع ہو جائے دین باقی نہیں رہے گا۔ ہندوؤں کی کتابیں ویدیں ضائع ہو گئی تو آج ہندو مذہب کچھ بھی نہیں۔ یہودیوں کی کتاب تورات تحریف ہو گئی، عیسائیوں کی کتاب انجیل تحریف ہو گئی، ان کا مذہب اصلی شکل میں نہیں باقی رہتا۔ اور اسلام کی کتاب قرآن کریم، اس کا زبر زیر محفوظ ہے، اور اپنے نہیں پرائے بھی مانتے ہیں کہ اس کتاب میں زبر زیر میں فرق نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ دنیا میں لاکھوں حافظ رہیں گے، ہمیشہ لاکھوں حافظ رہیں گے۔ ایسی کتاب جس کے لاکھوں حافظ ہوں، لکھے ہوئے اور چھپے ہوئے پر مدار ہی نہ ہو۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ کے نیک بندوں کے دل و دماغ کے اندر وہ قرآن بھرا ہوا ہے، اس قرآن کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ تو یہ قرآن محفوظ رہے گا، قرآن محفوظ رہے گا، دین اسلام محفوظ رہے گا۔ اور دین اسلام میں جو گڑبڑیں ہوتی ہیں وہ 7 طرح سے دین اسلام کو بگاڑنے کی لوگ کوشش کریں گے، تو حضور نے دین کو مضبوط کر دیا، ان 7 طریقوں سے لوگ اسے نہ بگاڑ سکیں۔ اس میں ایک ہے تعمق، اور تعمق کا چھوٹا بھائی ہے غلو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں کتاب الاعتصام میں تعمق اور غلو دونوں باب 7 قائم کیے ہیں کہ اسلام میں تعمق بھی برا اور غلو بھی برا۔ شاہ صاحب نے غلو کو نہیں لیا، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری میں غلو کو بھی لیا، اور شاہ صاحب نے تہاون کو لیا، تشدد کو لیا۔ تو پہلے تعمق اور غلو کو سمجھو۔ حکم شرعی میں اس کی جنس سے ملانا، جس کو شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن لوگ ملائیں، حکم کے اندر اس کی جنس سے ملائیں، تو یہ تعمق ہے۔ تعمق کے معنی ہے درخت کی جڑ اترتی چلی گئی، جہاں تک بھی جائے گی وہ درخت کی جڑ ہے، تو ہم جنس ملایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفل روزہ یا فرض روزہ دوسرے روزے کے ساتھ ملایا، یعنی 2 روزے ایک ساتھ رکھے، رات میں بھی افطار نہیں کیا۔ تو صحابہ تو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کرتے تھے، تو کچھ صحابہ نے بھی 2 روزے ملائے، 2 روزے ایک ساتھ۔ حضور نے منع کیا، مگر پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ حضور نے تیسرا روزہ ملایا، 3 روزے ایک ساتھ رکھے،
اب کہاں تک پھر رمضان کا چاند نظر آ گیا یا عید کا چاند نظر آ گیا تو اب تو روزے ختم کر دینے پڑے. حضور نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں اور روزے ملاتا. صاحب میں دیکھتا کہ یہ متعمقین، یہ جملہ بخاری میں ہے کہ یہ گہرائی میں اترنے والے کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں. میں دیکھتا. کل منقل لہم، حضور نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا. تو اب حضور تو ایک عمل کر رہے اور عام لوگوں کو منع کیا. عام لوگوں کو اپنی حالت پر رہنا ہے، حضور کی پیروی نہیں کرنی جب منع. ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں.